کرنے والا کون سا ہے، لیکن اصل میں انسان کو اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے اور جدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور جب جدا ہوئے تو ملکیت جب خدا کی ہیں تو واپس کس طرف جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ مثلا میری یہ تسبیح اگر یہاں رہ جاتی ہے کسی وجہ سے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رضوان صاحب کہ آپ انہیں میری ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ چاہے رہ جائے 2 دن 4 دن پھر بھی آئے گی میری طرف، چونکہ اس کی ملکیت کا حق مجھے حاصل ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اگر انسان مالک ہو کہ اپنی مملوکہ شے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کو کہاں چھوڑے گا؟ اور ساری کائنات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساری کائنات اس نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو اس نے اپنی ذات کے لیے، اس لیے اپنی قدر کریں۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جائیں گے بھی اللہ کی طرف۔ تو جو مخلوق اللہ کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اندر خالق کے جلوے نظر آنے چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر تو ہمیں اللہ نے یہ فرمایا ہوتا تو انو بنایا دنیا واسطے تھے، پھر تو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں سب ہم اور آپ سب کرتے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہوتی؟ کیونکہ ہمارے کردار سے یوں لگ رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ فرمایا تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جو چیز جس کے لیے بنے اس کی صورت اور اس کی سیرت میں بنانے والے کے جلوے نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ اور وہ جلوے کیسے حاصل ہوں گے؟ وہ جلوے حاصل ہوں گے اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے جو قانون اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ قانون کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ آج اب سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، واپس تو جانا ہے، رجوع تو ہے ہمارا، واپس تو جانا ہے۔ تو بتاؤ ابھی آپ لوگ یہاں آئے ہیں نا اس شہر میں، اس مجلس کے لیے آئے ہو، بولو جی۔ تو اگر واپسی کا راستہ کو ٹوٹا پھوٹا ہو اور اس میں دراڑیں پڑی ہوں، کھڈے ہوں، روڈ نظر نہ آتا ہو، بتیاں کام نہ کرتی ہوں، تو بتاؤ ایسے راستے اختیار کرو؟ تم تو یہ چاہتے ہو جس آسانی سے آئے ہیں اسی آسانی سے واپس چلے جائیں۔ تو آنے کا تو ہمیں نہیں پتا ہم کیسے آئے، وہ راستہ کیسا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتا، اللہ نے ہمیں اس جہان میں لایا، لیکن واپسی کے لیے اس نے پورا ہمیں روٹ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں، یہ جو آج کل راستہ ایڈریس ہر چیز آپ لوگ موبائل میں ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ حتیٰ کہ پیدل بھی جاؤ تو وہاں بھی مدد کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے بھروسہ کرتے ہو اس پہ، اتنا آپ کا ایمان ہے اس پر کہ لاکھ کوئی تو انو آکھے کہ یہ صحیح نہیں، آپ کہیں گے نہیں، جو یہ دس رہا یا دس رہی ہے یہ ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو نیٹ ورک پر، موبائل پر اور دنیا کے نقشوں پر اتنا یقین ہے کہ یہ میں آخر تک لے جا سکتا ہے، جو خدا نے آپ کے لیے نیٹ ورک بوسیلہ مصطفیٰ عطا فرمایا اس پر ایمان سے اللہ پاک نے واپسی کا پورا راستہ آپ کو عطا فرمایا ہے اور پورا ایک نیویگیشن سسٹم آپ کو دے دیا ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جو خیر سے آئے ہو تو کوشش کرو واپس ایسے راستے سے نہ جاؤ، جانا تو پڑے گا تمہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں پکڑنا تو ہے، اللہ نے تمہیں موڑنا تو ہے، چاہے تم نہ موڑنا چاہو، جتنا مرضی تمہارا عہدہ بڑا ہو جائے، جتنا مرضی تم صاحب کمال و صاحب جلال و صاحب مال ہو جاؤ، واپس تو خدا نے تمہیں موڑنا ہے۔ تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم نے کس راستے کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ایک راستہ اس کی نافرمانی کا ہے اور دوسرا راستہ صراط مستقیم ہے، لہٰذا اس آدمی کے ساتھ یاری لگاؤ جو تمہیں ہر غیر راستے سے ہٹا کر عین راستے پر لے آئے، اور جو تمہیں غیر کے راستے سے ہٹا کر عین والے راستے سے لے آئے، سمجھو وہ تمہیں ہر غیر اللہ سے منہ موڑ کر
तुम्हें एक रब करीम की तरफ मोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह तक खैरियत के साथ लेकर चला जाए, ऐसी शख्सियत को पीर तरीक़त कहा जाए। इसको पीर तरीक़त कहा जाए। हज़रात, ये हम सब के लिए एक मौका है कि हम कुछ सीखें। हम अपने किरदार में और अपनी गुफ्त व शुनीद में, अपने मामूलात में, अपने माकूलात व मशरूबात में, अपने कौल और फेल में ऐसा इनकलाब लेकर आएँ कि हमारा किरदार इस बात की अक्कासी करे कि हम लोग वाकई अल्लाह के लिए बनाए गए हैं और हमारा किरदार उसकी दलील है। हम अल्लाह के लिए बनाए गए हैं, उसके लिए हमारा किरदार उसकी दलील होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे किरदार से लग रहा है कि हम किसी और काम के लिए पैदा हुए हैं तो समझ लो कि ये ख़तरा है। समझ लो कि हम अपनी मंजिल से हटे हुए हैं। और आदमी गलत रूट पर चले, सारी ज़िंदगी चलता रहे, वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। गलत रास्ते पर जाओगे कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और थोड़ा सा कोई कामिल बंदा मिल जाए जो कहे नहीं बस तुमसे यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, इधर चलना था, और इधर और उधर में आदमी की मंजिल जुदा हो जाती है। लिहाजा याद रखो, उस रास्ते पर ना जाना जो उधर का रास्ता हो, बल्कि उस रास्ते पर जाना जो इधर का रास्ता हो। इधर का रास्ता कौन सा रास्ता है? करीब तरीन रास्ता है। और करीब तरीन रास्ता किसका है? जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब है। और सबसे ज़्यादा हमारे करीब कौन है? अल्लाह ने फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा मैं तुम्हारे करीब। सुभान अल्लाह। उस रास्ते पर जाना ज़रूरी है। और उसी रास्ते का तारुफ रसूलुल्लाह ने कराया, उस रास्ते का तारुफ अहले बैत किराम ने कराया, उस रास्ते का तारुफ सहाबा किराम की अजीम जमात ने कराया। और फिर इनके फैज़ान को उस तारुफ की खैरात बनाकर फिर इसको आगे चलाने वाले वो लोग थे जिन्हें पीरान तरीक़त कहते हैं। और पीरान तरीक़त कौन होते हैं? जो यारान तरीक़त। सुभान अल्लाह। ये याद रखना चाहिए। पीरान तरीक़त के लिए यारान तरीक़त होना ज़रूरी है। यारान तरीक़त वो हैं जिनको तरीक़त से प्यार होता है। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त तो सब लिख लेते हैं, लेकिन पीर बनने से पहले यार बनना पड़ता है। सुभान अल्लाह। पहले यार बनना पड़ता है। फिर जब यार बन जाए तो खुदा उसे पीर बना देते हैं। किसका यार बनना पड़ता है? उस रास्ते का जिसको अल्लाह पाक ने हमारी और अपने दरमियान यारी का वसीला बनाया। सुभान अल्लाह। और वो सिराते मुस्तकीम है। तो देखो, जब आँख खोलो तो एहतियात करो, जब मुंह खोलो तब भी एहतियात करो, कदम बढ़ाओ तो एहतियात करो, हाथ उठाओ तो एहतियात करो। जिस आदमी के मिजाज में एहतियात आ जाए और एहतियात के पीछे मुहर्रिक शरीयत मुस्तफ़ा हो तो समझ लो ये आदमी मोहतात हो गया। जो मोहतात हो गया तो समझो महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। और जो आदमी बादशाह बना हुआ है और है ग़ुलाम, लेकिन बना हुआ क्या है? हम सब कौन हैं? हम ग़ुलाम हैं। हम नबी पाक के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलाम का काम हुक्म देना नहीं होता, ग़ुलाम का काम हुक्म को तस्लीम करना होता है। हम हाकिम नहीं हैं, हम महकूम हैं। हम आका नहीं हैं, हम नौकर और ग़ुलाम हैं। तो नौकर चेहरे से भी नौकर नज़र आना चाहिए और नौकर अमल से भी नौकर नज़र आना चाहिए। तो जिसका चेहरा और जिसका अमल ये साबित करे, नौकर से मुराद बंदा, जिसके सूरत और जिसकी सीरत से पता चले कि ये खुदा का बंदा है, समझ लो अल्लाह इससे राज़ी हो गया, रसूल इससे राज़ी हो गया, कब्र इसकी रोशन हो गई, आखिरत इसकी कामयाब हो गई। यहाँ तक कि ऐसा आदमी जो गुमराह था वो जब इसके करीब आया तो खुदा ने इसकी वजह से उसे भी तरीक़त का निज़ाम अता फरमाया। आप देखते नहीं बड़े बड़े औलिया किराम की आप तारीख़ पढ़ें, उसमें हमें नज़र आता है बड़े बड़े शराब नोश किस्म के लोग बाद में अल्लाह के वली बन गए। बड़े बड़े काफ़िलों को लूटने वाले, जब अल्लाह ने उन्हें रुजू का मौका दिया तो काफ़िले लूटने वाले जो लोगों का माल लूटते थे, एक वक्त आया खुदा के वली बन गए। और ख़ुद गौस पाक की बारगाह में बड़े बड़े चोर जाते थे। चोर को ज़माना कितना बुरी निगाह से देखता है।
جو چوری کرے وہ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، یاد رکھو۔ کوئی آپ کو پتہ چل جائے یہ سامنے گلی میں چلنے والا آدمی چور ہے، تو پہلا جو آپ کے دل میں خیال آئے گا وہ نفرت والا ہوگا۔ لیکن اللہ کے ولی ایسا نہیں کرتے، ان کو جب پتہ چلے کہ یہ جو سامنے آیا ہے یہ چور ہے، تو وہ چوری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو قریب کرتے ہیں، اور قریب کر کے اسے یہ نہیں کہتے تو بڑا قابل مذمت ہے کہ تو چور ہے، بلکہ اسے طریقت کے اسباق پڑھا کر اسے سمجھا دیتے ہیں کون سا عمل ہے جو تجھے خدا کا محبوب بنا دے گا، اور کون سا کردار ہے جو تجھے جہنم سے بچا کر جنت کی بہاروں تک لے جائے گا۔ وہ صحبت کی تاثیر سے تعلیم و تعلم کی منازل سے گزار کر شیخ طریقت ایک بدکار انسان کو، ایک فاسق کو، ایک فاجر کو اپنی صحبت کی تاثیر سے ایک دن خدا کا ولی بنا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سوچ سمجھ وہ کہ جس سے کردار اچھا ہو جائے نصیب کرے۔ آمین۔ ایسے تو آپ سب عقل مند لوگ ہیں، عقل نہ ہوتی تو آپ ادھر دبئی میں کیا کر رہے تھے؟ اتنی عقل تو ہے کہ آپ ادھر آ گئے ہیں کمانے کے لیے، اور اتنا شعور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، اور ہمیشہ آپ وہی کام کرتے ہو جس میں آپ کو نفع ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے خود جان بوجھ کے ایسا کام اپنایا ہے کہ جس میں ایک کم تنخواہ ہے ایک زیادہ تنخواہ ہے، آپ کہنی جب کم تنخواہ میں ادھر جاؤں گا، بولو نا۔ تو دنیا کے مال میں جس طرح آپ کی عقل تیزی سے کام کرتی ہے، اسی طرح آخرت کی کمائی کے لیے بھی اس عقل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اپنی آخرت کی کمائی کا حریص ہو جائے، یہ حرص اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو دنیا کے مال کا حریص ہو تو دنیا کا مال آخر میں یہیں رہ جاتا ہے اور آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ وہ مال ضرور اکٹھا کرنا جو کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ موت بھی آپ سے وہ نہیں چھین سکتی، اور اس مال کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سبحان اللہ، سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی سیدھا ہو گیا سمجھو اس کو صراط مستقیم کا گیٹ اس کے لیے کھول دیا جائے، اور جو سیدھا نہیں ہے اس کے لیے وہ دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور نورانی دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے، تو چونکہ وہ راستہ سیدھا ہے ادھر سیدھا ہی جا سکتا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اور جیسے ہی اس پہ چڑھو گے تو منزل نظر آ جائے گی وہیں۔ اسی لیے اللہ والے جب صراط مستقیم کے قابل ہو جائیں اور صراط مستقیم کی منزلوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ جو زمینی سفر ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہیں کوئی دنیا کا علاقہ دیکھنا ہو، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر تھوڑا سا سر جھکاتے ہیں اور پھر آنکھ بند کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں پھر آنکھ بند کرتے ہیں، اور آنکھ بند کرنے کے بعد جدھر دیکھنا چاہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک یہ بھی طریقہ ہے دیکھنے کا۔ عام طور پر دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے اور آنکھ کو کھولنا پڑتا ہے، لیکن طریقت کا ایک مقام ہے کہ جس میں سر کو جھکانا پڑتا ہے اور آنکھ کو کھولنا نہیں بلکہ بند کرنا پڑتا ہے۔ اس جھکنے میں اور بند کرنے میں بہت ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمارے مزاج کو ایمانی مزاج عطا فرمائے۔ ہماری طبیعت کو اللہ دنیا کی نجاستوں سے دور کر کے شریعت کی طہارت نصیب کرے، اور شیطان جو ہمارے باطن پر قابض ہے اللہ اس کا قبضہ چھڑا کر رسول اللہ کا قبضہ قائم فرمائے، اور پاکوں کی صحبت و مجلس و معیت ہر ایک کو نصیب کرے۔ ہمارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے اور نیکیوں کے راستے پر استقامت نصیب کرے۔ تھوڑی دیر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے اور پھر دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی خاص توجہ اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی خاص توجہ اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ سب پڑھیے گا محبت ذوق شوق کے ساتھ۔ لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ